لیکن کبھی وہ دیکھا ہے کہ ان کو ٹریننگ کیسے دیتے ہیں ان کے ٹرینر، ان کی تربیت کیسے کرتے ہیں، بولنا کیسے سکھاتے ہیں؟ کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ وہ بھی بڑا دلچسپ منظر ہے. بھائی طوطا تو جنگل سے پکڑا نا، کوئی پالتو تو بعد میں ہو جاتے ہیں، اصل میں تو جنگل ہی ہوتے ہیں. اب طوطا پکڑا، اس کو کسی ٹہنی پر، کسی شاخ پر، کسی راڈ پر بٹھا دیا اور وہاں اس کے پنجے باندھ دیے تاکہ وہ اڑ نہ سکے، ادھر ادھر کھسک نہ سکے. اب جب طوطے کو وہاں فکس کر دیا تو اس کے سامنے ایک بڑا سا آئینہ رکھ دیا. اب وہ طوطے کو آئینے میں اپنی شکل دکھائی دے رہی ہے. اب وہ اپنی شکل دیکھ کے یہی دیکھ رہا ہے کہ میرے جیسا پرندہ سامنے بیٹھا ہے میرے. اب وہ جو ٹریننگ دینے والا ہے وہ آئینے کے پیچھے چھپا بیٹھا ہے، وہ طوطے کو نظر نہیں آ رہا، اور وہاں سے بولتا ہے میاں مٹھو. اب وہاں کوئی اور تو ہے نہیں بولنے والا. اب وہ طوطا دیکھتا ہے کہ ہے تو میرے جیسا پرندہ اور بول رہا ہے انسانوں کی بولی. تو اگر یہ میرے جیسا پرندہ انسانوں کی بولی بول سکتا ہے تو میں کیوں نہیں بول سکتا؟ سبحان اللہ. مجھے بھی کوشش کرنی چاہیے. یہ معاملہ ہفتوں میں نہیں، بڑا طویل جاتا ہے، مہینوں برسوں میں چلا جاتا ہے بعض اوقات. تو وہ اس کی طرح کوشش کرتا ہے اور رفتہ رفتہ سیکھ جاتا ہے. وہ اس کو اپنے جیسا طوطا نظر آ رہا ہے، اپنے جیسا پرندہ نظر آ رہا ہے، اور دیکھتا ہے کہ میرے جیسا پرندہ، میرے جیسا طوطا اگر انسانوں کی بولی بول سکتا ہے، میں کیوں نہیں بول سکتا؟ میں بھی بول کے دکھاتا ہوں. وہ کوشش کرتا ہے، بولنے کی پریکٹس کرتا ہے اور رفتہ رفتہ اسی طرح بولنا سیکھ جاتا ہے. حضرات مکرم، رب کائنات نے اپنے پیغام دے کے، اپنے احکام دے کے انبیاء کو بھیجا. اب ہم تو اپنے جیسے انسان کو دیکھ رہے ہیں نا، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں ہم جیسا انسان ہی تو ہے، اس کے بھی دو ہاتھ ہیں، ہمارے بھی. اب ہم چونکہ عقل مند ہیں، طوطے جتنے بے وقوف نہیں ہیں، ورنہ سیدھا سادہ شاید آئینے سے بھی کام چلا لیا جاتا. اب ہم اپنے جیسے انسان کو دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اگر یہ سب کچھ کر سکتا ہے، اگر یہ نمازیں پڑھ سکتا ہے، پھر ہم بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر یہ اللہ کی راہ میں قربانی دے سکتا ہے، ہم بھی دے سکتے ہیں. اگر یہ اپنے نفس کو مار سکتا ہے، پھر ہم بھی مار سکتے ہیں. اگر یہ راہ جہاد میں سب کچھ قربان کر سکتا ہے، ہم بھی کر سکتے ہیں. ہم اپنے جیسے انسان کو دیکھتے ہیں، لیکن اس بشریت کے پردے کے پیچھے بول کون رہا ہے یہ تو ہمیں نہیں پتا ہوگا. سبحان اللہ. اچھا، یہاں پر ایک اور بات بھی ہے سمجھنے کی. دیکھیے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو مشرکین مکہ نے، کفار عرب نے، ان کے سرداروں نے، رئیسوں نے، ان کے بڑوں نے کہا کہ نہیں، اگر اللہ نے نبی بھیجنا ہوتا تو کوئی فرشتہ نبی بنا کے بھیج دیتا، لیکن ایک ہم جیسا ایک انسان اس کو نبی بنا کے بھیج دیا. یہ کیا بات بنی؟ یہ سمجھ نہیں آتی. یہ دعویٰ ان کا صحیح نہیں، یہ نبی نہیں ہوں گے. جب لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ اللہ نے کسی فرشتے کو نبی، نے کیا جواب دیا؟ قرآن نے کہا کہ اگر ہم فرشتوں کی طرف نبی بھیجتے تو کوئی فرشتہ نبی بنا کے بھیجتے. اب ہم بھیج رہے ہیں نبی انسانوں کی طرف، ان کی ہدایت کے لیے، ان کی رہبری کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، ان کو صراط مستقیم پر چلانے کے لیے اور ان کو بھٹکنے سے بچانے کے لیے. تو اب جب انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہم نبی بھیج رہے ہیں تو انسان بھیجیں گے نا. اگر کوئی فرشتہ نبی بن کے آتا تمہارے پاس اور تمہیں وہ کہتا کہ بھئی یہ کام کرو، یہ کرو، تو تم کہہ دیتی جی آپ تو فرشتے ہیں، آپ تو سب کچھ کر سکتے ہیں، ہم انسان ہیں، ہم کیسے کریں؟ تو تمہارے پاس تو بہانہ ہوتا، تمہارے پاس جواز ہوتا، وزنی جواز ہوتا. اس لیے انسانوں کی طرف نبی بھیجا ہے تو انسان نبی بنا کے بھیجے. بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن یہاں سے پر علماء سے میرا ایک سوال ہے. فرشتوں کی طرف اگر اللہ نبی بھیجتا تو فرشتہ نبی بنا کے بھیجتا، انسانوں کی طرف بھیجا تو انسان کو نبی بنا کے بھیجا. لیکن مجھے یہ بتائیے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا صرف انسانوں کے لیے نبی؟ ارسلت الی الخلق کافہ، وہ تو ساری مخلوق کی طرف نبی بن کے آئے. کوئی چیز ایسی نہیں جس کی طرف آپ نبی بن کے نہ آئے ہوں. قرآن کی بھی گواہی ہے نا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. جب آپ کو بھیجا العالمین کے لیے رحمت بنا کر، تو العالمین سے کون سی چیز باہر ہے؟ کہتے ہیں نا ما سوی اللہ سب کچھ اللہ عالمین میں داخل ہے. تو آقا کریم تو چاند سورج کے لیے بھی نبی بن کے آئے. تو چاند سورج کے لیے اللہ نے نبی بھیجا تھا تو کوئی
ستارہ سیارہ نبی بنا کے بھیجا. اللہ نے اپنے محبوب کو جنوں کے لیے بھی نبی بنا کے بھیجا ہے. تو پھر کسی جن کے روپ میں آقا کریم کو بھیجا ہوتا. آقا کریم تو حیوانوں کے لیے بھی نبی بن کے آئے. تو معاذ اللہ کیا انہی میں سے کسی کی شکل میں نبی بنا کے بھیجتا؟ آقا کریم تو جمادات کے لیے بھی نبی، کوئی پتھر کوئی پہاڑ نبی بن کے آقا کریم اس شکل میں آتے. لیکن آپ نبی تو تمام کائنات کے لیے ہیں. تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ بشریت کا لبادہ تو دراصل ہمارے لیے تھا، لیکن آقا کریم کی شخصیت میں کوئی نہ کوئی ایسا پہلو ضرور ہوگا جو تمام کائنات کے لیے قابل قبول ہوگا. کوئی پہلو تو ایسا ہوگا نا، ورنہ وہ تمام کائنات کے لیے نبی کیسے بن کے آ سکتے ہیں؟ تو وہ کون سا پہلو ہوگا جو تمام کائنات کے لیے قابل قبول ہو؟ تو اس کو ہم نورانیت کہتے ہیں. سبحان اللہ. ہم کہتے ہیں سرکار کی نورانیت ہے. اس نورانیت کے حوالے سے اس کے پس منظر میں آپ کو ہر ایک نبی مانتا ہے. پتھر بھی آپ کو نبی مانتے ہیں. آقا کریم نے فرمایا نا کہ اپنے بچپن کے حوالے سے کہ مجھے یاد ہے اپنے بچپن میں جو پتھر مجھ پر درود و سلام بھیجا کرتے تھے، میں ان پتھروں کو پہچانتا ہوں. اب وہ پتھر اگر پہچانتے ہیں تو پتھر ایک انسان کو تو نہیں پہچانیں گے. تو آقا کریم کی ذات کا کوئی نہ کوئی پہلو ایسا ہے جو آپ تمام کائنات کے لیے ایکسیپٹیبل ہے، قابل قبول ہے. تمام کائنات آپ کو اللہ کے نبی کی حیثیت سے جانتی ہے، وہ محض انسان کے روپ میں نہیں جان سکتی. آقا کریم کی ہستی کا کوئی نہ کوئی ایسا پہلو ضرور ہے، اور ہمارا ایمان ہے وہ آپ کی نورانیت ہے. اور بات یہ ہے کہ عربی زبان کا لفظ ہے نا نور، اس کا دنیا کی کسی زبان میں ترجمہ ممکن نہیں ہے. اردو میں نور ہی کہتے ہیں، فارسی میں بھی نور کہتے ہیں. اچھا، میں جب وہاں جاتا ہوں، یورپ، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی قومی زبانیں بھی انگریزی ہیں. تو وہاں پر جو دوسرے مسلک اور مذہب کے لوگ ہوتے ہیں وہ بعض اوقات اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں کہ ذرا آ کے مجھے سوال کریں، ذرا تنگ کریں، پریشان کریں، جیسے ہوتا ہے طریقہ. تو بچے جب نور ہونے کے حوالے سے جو سوال کرتے ہیں، اب وہ وہیں کے پلے بڑھے ہیں، وہ اب انگریزی بولتے ہیں. اب وہ آ کے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کاظمی صاحب would you please tell us that whether the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم is made of light or anything else. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذرا کاظمی صاحب بتائیے کہ وہ لائٹ سے بنے ہیں یا کسی اور چیز سے بنے ہیں. اب وہ دراصل نور کا ترجمہ لائٹ کر رہے ہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا نور کا ترجمہ لائٹ بنتا ہے؟ نہیں. لائٹ تو روشنی کو کہتے ہیں، اور روشنی نور کا ایک پہلو ہے. مطلقاً نور تو لائٹ نہیں ہے. اللہ نور السماوات والارض. اللہ ہر جگہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ ہر جگہ ہے. اللہ کے نور ہونے پر کسی کو کلام ہے؟ نہیں. اللہ تو ہر جگہ ہے. تو پھر اندھیرا تو کہیں ہونا ہی نہیں چاہیے اگر نور لائٹ کو کہتے ہیں.